خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج امت نے اسی چیز کو بلا دیا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں مہمان خصوصی، اب ان قریب اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے بوٹاڈ والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا،
کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا 2 جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا
کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے۔ ذا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا کہ یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو پیارے نبی کی شان بڑی اونچی شان ہے۔ آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ کیا کہنے آقا کی شان کے اور کیا کہنے پیارے نبی کے مقام کے۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آگے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کی شان بڑی اونچی شان، بڑی بلند شان۔ پیارے نبی کا نام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کا نام یوں فرمایا کہ محمد۔ یہ کس نے آپ کا نام رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا محمد، اور یہ نام آپ کا قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ اور آپ کا ایک اور ذاتی نام احمد، یہ نام کس نے رکھا؟ یہ آپ کا احمد نام آپ کی امی بی بی آمنہ نے رکھا۔ آپ محمد بھی اور آپ احمد بھی۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اللہ کی بار بار تعریف کریں اسے احمد کہتے ہیں۔ آپ محمد بھی آپ احمد بھی، یہ آپ کے ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام تو بہت ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح، خاتم، حاشر، ماہ، داع، سراج، رشید، بشیر، منیر، نذیر، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجت، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی۔ آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں۔ محمد آپ کا ذاتی نام، احمد آپ کا ذاتی نام۔ اتنا پیارا نام، اتنا پیارا نام کہ یوں فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک پیارے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، اس کو چوم کر کے لینا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ کر کے دیکھو پیارے نبی کا نام محمد،
جب تک کوئی چومے گا نہیں وہاں تک تو نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، جب پیارے نبی کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں، جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ پیارے نبی کی شان بڑی بلند شان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر آپ کا بڑے عجیب انداز میں، پیارے انداز میں تذکرہ فرمایا۔ آپ کے چہرے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ پیارے نبی کا داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا، اللہ کرے ہمارے جوانوں کو بھی پسند آ جائے۔ بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ آپ کی عمر مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ، پیارے نبی جی آپ کے عمر مبارک کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ قرآن کریم کی بہت خوبصورت قسم ہے۔ ایسا لگتا ہے بات چیت کے انداز سے کہ ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ اپنی قسم کس شان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ پوری دنیا کے شہروں میں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا۔ اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ جہاں پر بیت اللہ شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ میں حجر اسود موجود ہے، میزاب رحمت موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر حج کیا جاتا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ قرآن اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں، غار حرا پہاڑی پر، اور صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، غار حرا مکہ مکرمہ میں، غار سور جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 رات قیام فرمایا تھا، وہ غار بھی مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، مینا مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں فرمایا کہ حدود حرم جو ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایک نماز پڑھے
1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब, 1 रियाल सदका करें 1 लाख रियाल सदका करने का सवाब, अगर कोई 1 तवाफ करे 1 लाख तवाफ करने का सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका की पैदाइश के लिए, विलादत बासआदत के लिए अल्लाह ताला ने जिस जगह को पसंद फरमाया, इंतखाब फरमाया, इंतखाब लाजवाब, वो मक्का मुकर्रमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी अम्मा बीबी आमेना फरमाती है कि 9 महीने आप मेरे पेट में रहे। इस 9 महीने के दौरान न तो मुझे कभी तकलीफ हुई, न कभी मेरे पेट में दर्द हुआ, न कभी मुझे क़े आई, न कभी मुझे मतली आई, कुछ पता ही न चला। इस दौरान बड़े कीमती और बड़े मुबारक बीबी आमेना ख्वाब देखा करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एक औरत वहां खड़ी थी। उसने फरमाया कि आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपको फौरन नहलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके ऊपर कुछ भी रुतूबत और गंदगी नहीं लगी थी। ऐसा लगा कि आप नहलाए धुलाए, आप तैयार होकर के बाहर तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीब मंजर, अजीब बहार। 3 औरतों ने आपको दूध पिलाया। फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी के 4 साल कबीले बनु साद में रहे। दाई हलीमा आपको लेकर के गई। दाई हलीमा की किस्मत खुल गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की ऊँटनी पर सवार हुए। वो लागिर ऊँटनी, वो कमजोर ऊँटनी, वो दुबली पतली ऊँटनी, वो तेज हो गई। इतनी तेज हुई कि दाई हलीमा अपने काफिले से जा मिली। काफिले वालों से आगे निकलने लगी। काफिले वालों ने कहा, दाई हलीमा तू आई थी तो कमजोर ऊँटनी थी, तू हमसे पीछे रह जाती थी, अभी तू मक्का मुकर्रमा से हमारे बाद आई, क्या बात है? हम देख रहे हैं तेरी ऊँटनी इतनी तेजी से आगे जा रही है, ऐसा लगता है मक्का मुकर्रमा से सवारी चेंज कर ली है। दाई हलीमा ने कहा, सवारी चेंज नहीं की है, सवार चेंज हो गया है। प्यारे, ये मोहम्मद नामी जो बच्चा है, ये बड़ा बरकती बच्चा है, ये हमारे साथ हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे नबी के कदम ऊँटनी पर पड़े, ऊँटनी तेज रफ्तार हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पैर में सांप ने डस लिया, तकलीफ होने लगी। प्यारे नबी ने अपना लुआब लगा दिया, यूं फरमाया कि सारी तकलीफ खत्म हो गई। ओ मेरे अजीजो, नबी के नाम में प्यार, नबी के लुआब में बरकत, आपके तरीकों में बरकत। जिसकी जिंदगी में प्यारे नबी के तरीके आ जाते हैं, उनकी दुनिया भी संवर जाती है और उनकी आखिरत भी संवर जाती है। ये सारी तमहीदी बात, ये सीरत की कुछ बातें आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि हमारे दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत बढ़ जाए। मोहब्बत तो है, बढ़ जाए। इतनी अमली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं प्यारे नबी की शान में, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। प्यारे नबी जी, मेरी आंख में तो आप जैसा हसीन जमील खूबसूरत देखा ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ। कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। प्यारे नबी जी, आप तो हर ऐब से पाक हैं। कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बोटाड वालों, प्यारे नबी के तरीकों में कामयाबी है। कामयाबी उनके पीछे चलने में नहीं जो चांद तक पहुंच गए। कामयाबी उनके पीछे चलने में नहीं जो चांद तक पहुंच गए।
کامیابی ان کے پیچھے چلنے میں ہے جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کامیابی ان کے طریقے میں ہے. شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں. لوگ سمجھتے ہیں پیارے نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ایک معجزہ ہے. بے شک چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ ہے، اور دوبارہ چاند کا ایسے مل جانا جیسے اس کے کبھی ٹکڑے ہی نہیں ہوئے تھے، یہ دوسرا معجزہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے. 4 سال آپ رہیں قبیلہ بنو سعد، 2 سال آپ اپنی امی کے پاس رہیں. آپ جب اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے، آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائیں. الم یجدک یتیما فآوا، اور 6 سال کی عمر ہے. امی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کا. مدینہ منورہ میں بہت اچھا وقت گزرا، وہاں سے ریٹرن آ رہے ہیں. آپ کی امی بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی، طبیعت بگڑنا شروع ہوئی. تھوڑا سا سفر طے کیا تھا، ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں آپ کی امی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی. ایسا لگنے لگا کہ اب اماں کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے بے چین ہو گئے کہ ابو تو تھے نہیں، اور امی بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 6 سال عمر تھی. اس میں سے بھی 4 سال تو دائی حلیمہ کے یہاں رہے تھے، 2 سال ہی اپنے امی کے ساتھ رہے تھے. تو امی کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی. پھر اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر ہمارے نبی تھے، آپ کی اماں تھے، اور باندی ام ایمن تھی. جب ایسا لگا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، بی بی آمنہ کو، آپ کی امی کو، تو آنکھیں کھولی اور منہ بھر کر کے پیارے نبی کو دیکھا، اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور بی بی آمنہ کے ام ایمن کے ہاتھ میں دے دیا، اور یوں فرمایا کہ میرے شہزادے محمد کا خیال رکھنا، اور اللہ کو پیاری ہو گئی. جیسے ہی پیارے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے امی کا انتقال ہو گیا، آپ تو رونے لگے. اللہ اکبر. مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر کس طرح لوگ آئے ہوں گے اور آپ کو دفن کیا ہوگا، اور قبر بنی ہوگی. اب قبر بن گئی، دفن کر دیا گیا. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا لمبا سفر ہے، 450 کلومیٹر کے قریب کا، اور اونٹ یا اونٹنی پر سفر کرنا ہے. اور سفر میں ام ایمن ہے اور پیارے نبی ہے، اور ام ایمن سمجھا رہی ہے اور پیارے نبی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں میرے امی کو چھوڑ کر کے نہیں آؤں گا. کافی دیر تک وہ سمجھاتی رہی. پھر ایک بزرگ تو فرمانے لگے کہ آپ اپنے امی کی قبر پر لیٹ گئے، 6 سال کے تھے، کہ میں میرے امی کو چھوڑ کر کے نہیں آؤں گا. پتہ نہیں کس طرح سمجھایا، منایا، اور بڑی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سوار کیا. اور یہ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ کی طرف. جب مکہ مکرمہ آنے کی تیاری تھی، ام ایمن بیان کرتی ہے کہ پورے سفر میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہیں اور اپنے امی کو یاد کرتے رہیں. اپنے امی کی یاد ہمیشہ تازہ رہی. اب جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو عبد المطلب جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے اپنی بہو کا اور اپنے پیارے پوتے محمد کا. تو دیکھا کہ بہو تو آئی نہیں. ام ایمن سے پوچھا میری بہو کہاں ہے، بی بی آمنہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ سارا یہ واقعہ ہوا، دادا کا بھی دل ٹوٹ گیا
ایک دم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور بہت زیادہ پیار دیا، بہت زیادہ محبت دی۔ بیت اللہ شریف کے قریب آپ کے دادا چونکہ وہاں کے چودھری تھے، وہاں کے لیڈر تھے، تو بیت اللہ شریف کے قریب ان کی بیٹھک لگتی تھی اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ عبد المطلب کے علاوہ کوئی اس پر آ کر بیٹھ سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور دادا آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ لیکن یہ وقت بھی لمبا نہیں چلنے والا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے دادا کی جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور رو رہے تھے، آپ کے آنکھ میں آنسو تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نہیں گئے تھے، ٹیوشن نہیں گئے تھے، ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ ہمارے نبی کا ان پڑھ ہونا بہت بڑی خوبی کی بات، بہت خوبی کی بات، اور ہمارے نبی کا پڑھا لکھا ہونا بہت بڑے عیب کی بات۔ ہمارا الٹا ہے، ہمارا ان پڑھ ہونا عیب کی بات، پڑھا لکھا ہونا خوبی کی بات، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا ہونا بہت عیب کی بات۔ کیوں؟ یہ قرآن نازل ہوا نا، اور ہمارے نبی کا کوئی سر ہوتا، کوئی استاد ہوتا، تو وہ یوں کہتا کہ یہ تو سب میں نے سکھایا تھا۔ اللہ بتانا چاہتے تھے ان کا سر کوئی نہیں، ان کے ٹیچر کوئی نہیں، ان کا استاد کوئی نہیں، ان کا استاد براہ راست اللہ ہے، اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک امی لقبی نے علم کا دریا بہا دیا، اسی لیے بار بار ذکر کیا، هو الذی بعث فی الامیین۔ خلاصہ یہ کہ پیارے نبی کے کوئی استاد نہیں، ان کی کوئی ٹیچر نہیں، یہ اسکول نہیں گئے، یہ ٹیوشن نہیں گئے۔ دنیا والوں سوچو تو صحیح، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ ارے لوگوں، قرآن کی بات سنو اور قرآن پر ایمان لاؤ اور اپنے اللہ کو مانو، اپنے نبی کی مانو۔ سیرت کی بات چل رہی ہے، ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ عاشق رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا دو کام کرتا ہے، دو کام۔ اس کے بعد میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ درود شریف کا اہتمام کرے گا۔ نمبر 2، جو عاشق رسول ہوگا وہ سنتوں پر جیے گا، سنتوں پر مرے گا۔ یہ دو کام عاشق رسول کے ہوتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کرنا۔ میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص جھاڑو لگا رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، تو صفائی کرتے کرتے انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا مجھے ایک کام ہے، آپ یہ جھاڑو پکڑتے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھا، مجھے دے دو۔ میں بیٹھا تھا، انہوں نے ہاتھ میں سے تسبیح بھی نکال کر دی، ڈیجیٹل انگوٹھی والی جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ بھی مجھے نکال کر کے دی، اور کہا مولانا اس کو رکھو، میں ابھی آتا ہوں تو آپ مجھے یہ دونوں چیزیں دے دینا۔ پھر وہ آئے، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا بھائی صاحب ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ بولے پوچھو۔ آپ کیا پڑھتے ہیں اس میں اور کتنے گھنٹے صفائی کا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میں ایک نکمہ انسان ہوں، میری حیثیت کوئی نہیں، میں برا انسان ہوں۔ تو میں سمجھا کہ ان کا دل ٹوٹا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے مجھے ہمارے ملک میں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، کچھ کام نہیں مل رہا تھا، اور لوگ مجھے تانے دیتے تھے، میرا امی ابو بھی تانے دیتے تھے، جوان ہو گیا، ہٹا گٹا ہو گیا، تجھے کوئی کام ملتا نہیں، کوئی تجھے نوکری پر رکھتا نہیں۔ تو میرا دل ٹوٹ جاتا، اور رات میں سوتا تو خواب دیکھتا، کوئی کہنے والا کہتا کہ تجھے وہاں کام ملے گا جہاں بادشاہ بھی کام نہیں کر سکتا، جہاں بادشاہ کو بھی انٹری نہیں، وہاں اللہ تجھے لے جائے گا۔ پھر میرا دل بڑا ہو جاتا، پھر تانے ملتے، پھر دل ٹوٹ جاتا، پھر رات سوتا، پھر خواب دیکھتا۔ مولانا کیا تھا؟ میرے رب کا کرم ہو گیا مجھ گنہگار پر کہ مجھے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ سے کام کی آفر آئی ہے، تو میں آ گیا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں آیا تو پتہ چلا کہ میری جاب لگ رہی ہے مسجد نبوی شریف میں، تو میں اور خوش ہو گیا۔
اور جب مسجد نبوی شریف میں جاب لگی تو کون سے حصے میں مجھے صفائی کرنا، تو مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور مجھے گنبد خضرا کے سامنے کہا کہ یہاں آپ کی صفائی کرنی ہے 8 گھنٹے۔ اللہ اکبر! مولانا میری قسمت جاگ اٹھی، میرا مقدر جاگ گیا، میں بہت خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر! جہاں آنے کے لیے میں خواب دیکھا کرتا تھا، تمنا کیا کرتا تھا، میرا رب مجھے ایسے اٹھائے گا اور یہاں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا، کچھ کرتے بھی تو ہوں گے نا، کیا کرتے ہیں؟ گنہگار آدمی ہیں، صفائی کرتے ہیں 8 گھنٹے۔ میں کہا مجھے بتا دو، میں آپ کے نام کے ساتھ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس وقت بتایا کہ مولانا پیارے نبی کے ہم پر احسان بہت ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی درود شریف پڑھیں تو بھی آپ کے احسان کا بدلہ ادا ہو سکتا نہیں ہے، تو میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ بولے ہر مہینے 1 لاکھ۔ کتنی مرتبہ؟ ہر مہینے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف کا تحفہ پیارے نبی کو بھیج دیتا ہوں۔ اس وقت دل ٹوٹ گیا کہ ایک کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا آدمی، اس کے پاس تو وقت ہے پیارے نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے، کیا میرے اور آپ کے پاس وقت ہے پیارے نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے؟ ابھی جب میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے گیا، سیڑھی چڑھ رہا تھا تو میں رک گیا، ایک دم سکتے میں آ گیا۔ وہاں لکھا تھا کیا آج آپ نے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے؟ میں تو پڑھ کر خاموش رہ گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوبارہ میں نے پڑھا کیا آج آپ نے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے؟ میں نے دیکھا جو بھی آ رہا ہے پڑھ کے رک جا رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا اپنی مسجدوں میں بھی لکھا ہونا چاہیے، کیا آج آپ نے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے؟ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی درود شریف زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت آئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، آ کر کہنے لگی حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی عمل بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا تو رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے گی۔ اس نے عمل کیا اور رات میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، اچانک چوک کر کے اڑ گئی، حضرت کے پاس آئی، رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس پر میں نے عمل کیا، رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھی اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ حضرت نے فرمایا پھر؟ کہا الحمدللہ حضرت میری بیٹی خواب میں نظر آئی، پھر رو رہی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہی ہے اور بہت سخت ترین اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ماں اپنے بچوں بچیوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو جس ماں نے قبر میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہو وہ ماں کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ اب میں کیا کروں بتاؤ؟ حضرت نے فرمایا کہ صدقہ دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات پر آپ غور کیجئے، وہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ایک ماں اپنے بچوں بچیوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو میں قبر میں تڑپتے ہوئے کہاں دیکھ سکتی ہوں؟ او والیو، میں ان باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اپنے بچوں بچیوں کی بڑی 70 سال کی فکر ہے، یہ دنیا کی زندگی کی، ان کو انگریزی پڑھانے کی، ان کی شادی بیاہ کی، ان کے مکان کی، ان کے دکان کی، ان کے کاروبار کی، ان کی فیملی کی خوشحالی کی، پوتے کی، نواسے کی، سب فکر ہے۔ نہ کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ فکر کریں، ان کا اچھے میں اچھا سیٹنگ کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، منع نہیں کرتا، لیکن صرف 70 سال کی فکر کرنا بڑی نادانی ہے۔
ان کی قبر تھوڑی اچھی ہو جائے اس کی بھی فکر کریں. قبر میں رکھتے ہی ہمارے بچوں کو جب قبر میں رکھا جائے نا تو فوراً جنت کی کھڑکی کھل جائے, چونکہ یہ تو سنتوں پر چلنے والے ہوں, نبی والی محنت کرنے والے ہوں, اللہ کو راضی کرنے والے ہوں, تو کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر بھی کریں. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اب کیا ہوا, حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کر, تو صدقہ دے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اس نے صدقہ دیا ہوگا. حضرت آرام کے لیے لیٹے, حضرت نے خواب دیکھا, خواب میں جنت کو دیکھا, جنت کے وہ قیمتی باغات اور وہ جنت کی نعمتیں اور وہ جنت کی رونقیں اور وہ جنت کے قمقمیں اور وہ جنت کی آبشاریں اور وہ جنت کی بہاریں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں جنت کے باغوں میں گھوم رہا تھا, اچانک ایک لڑکی آئی میرے سامنے اور اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے کہا کہ حضرت آپ مجھے جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ نہ, میں تو تجھے نہیں جانتا. وہ کہنے لگی کل کو جو میری ماں آئی تھی نا آپ کے پاس, میں انہی کی بیٹی ہوں. حضرت نے فرمایا آپ کی ماں تو یوں کہہ رہی تھی کہ آپ کو عذاب ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو جنت میں ہیں, آپ تو باغ و بہار میں ہیں, جنت میں ٹہل رہے ہیں, بڑے خوشحال ہیں. اس نے کہا حضرت میری ماں بالکل صحیح فرما رہی تھی, میں اکیلی نہیں, ہم لوگ 70,000 لوگ, 70,000 لوگ سخت عذاب میں گرفتار تھے. حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک اللہ والے کا, ایک بزرگ کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا. اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت فرما دی, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر. اللہ اکبر کبیرہ. درود شریف کی کیا اہمیت ہے, ہر اللہ والے کا متفقہ وظیفہ ہے درود شریف. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی درود شریف کا اہتمام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے. یوں فرمایا کہ تم درود شریف زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. فرمایا درود شریف زیادہ پڑھو. ایک آدمی مجھے بار بار میسج کرتا ہے, مس کال کرتا ہے, میرے سے بات کرتا ہے, تو میرا اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. جس کے درود شریف زیادہ روزانہ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ پیارے نبی کے ساتھ اس کا بھی رابطہ ہو جائے گا. ان پر چلنا ہے, سنتوں پر چلنے والے ایک بزرگ کی یہ عاجز داستان آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنا چاہتا ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور بڑی قیمتی باتیں بھی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا. کس نے نام سنا؟ سب نے نام سنا نا. یہ کتنے اونچے درجے کے بزرگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ تصوف کا کوئی بھی سلسلہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو نظر انداز کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی بھی سلسلہ اٹھاؤ, بیچ میں آپ کو ایک بزرگ نظر آئیں گے, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. ایک شخص کا ان کے زمانے میں انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا, کون سی بات پسند آئی, کون سی ادا پسند آئی اللہ کو آپ کی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, تو میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ یہ وہ جو مشہور بزرگ ہے نا, بڑے اللہ والے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ جا رہے ہیں. تو کہا میں نے دور سے ان کو محبت کی نظر سے آنکھیں بھر کے دیکھا تھا کہ یہ ایک اللہ کے ولی ہے, یہ وہ ہیں جو سنتوں پر چلتے ہیں, یہ وہ ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے, یہ وہ ہیں جو اللہ اس کا رسول جو کہیں وہ کرتے ہیں, جس سے روکے اس سے رک جاتے ہیں, یہ اللہ والے ہیں. میں نے ایک نظر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا. اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کر جب تو نے میرے بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا, آج ہم بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی.
جن کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر مغفرت ہوئی ہو، خود ان کا کیا مقام ہوگا اور خود ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ کی علیہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس مقام پر کیسے پہنچے، آپ مدرسے کیسے گئے، آپ ابدال کیسے بنے، اور آپ کے ساتھ مختصر کیا واقعے پیش آئے اور اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ بچوں چھوٹے سے ان کی امی نے کہا بیٹا بایزید، کہا جی امی پانی لے آؤ نا میرے لیے۔ دوڑ کے گئے، پانی لے کر آئے۔ وہ جیسے ہی پانی لے کے آئے تو اماں تو سو گئی تھی، سردی کی رات اور وہاں کی ٹھنڈی، تو تھوڑا کانپ بھی رہے تھے، دھج بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر، کافی دیر ہو گئی۔ میرے انداز کے مطابق جہاں تک میں نے غور کیا شاید 2 سے سوا 2 گھنٹے کے قریب کا وقت گزرا۔ اماں سو گئی ہیں، آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور پانی لے کر کے کھڑے ہیں۔ یہ تربیت تھی ماں باپ کی۔ ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بایزید تو پانی لے کے کھڑا ہے، پانی لے لیا۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میری ماں کے ہونٹ ہلے اور کچھ دعائیں دی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے بھئی کمرے میں جانا ہو تو کمرے کا دروازہ تو کھلوانا پڑے گا نا، مسجد میں جانا ہو تو مسجد کا دروازہ تو کھلوانا پڑے گا نا۔ اللہ کے ولی بننا ہے تو دروازہ کہاں سے کھلا؟ فرمایا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے کھلا۔ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے، جن کے والدین ہوں وہ خدمت کریں۔ ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑ سکتا، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے۔ ہم 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا بھائی ہماری اماں موجود ہے، آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیں۔ جیسے ہی ماں کا نام سننا تھا تو رونے لگا، بہت رویا۔ مجھے بھی افسوس ہوا کہ یار جس کی ماں نہ ہو اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ روتے 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 میں نے ان کو سمجھایا، تسلی دی۔ انہوں نے کہا مولانا ایک بات یاد رکھنا، جب تمہاری ماں نہیں ہوگی نا تو صرف میری طرح رو ہی سکو گے، بول کچھ نہیں سکو گے۔ جو مرضی آ جائے ماں لوٹ کے نہیں آئے گی دوبارہ، اور ماں باپ کا خلا کوئی پور بھی نہیں کر سکتا، اور ماں باپ کے سامنے اور قرآن کے سامنے لائف ٹائم کوئی بڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا تو بچہ ہی رہتا ہے، چاہے بہت بڑا ولی ہو جائے یا بہت بڑا ڈاکٹر ہو جائے، ماں باپ کے سامنے تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ روتے روتے کہا مولانا جس دن ماں چلی گئی نا میری طرح رو سکو گے، ماں لوٹ کر کے نہیں آئے گی، یاد رکھنا ہے تو قدر کریں، خدمت کریں، ادب سے پیش آئیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کے جوتے سیدھے کریں۔ ہمارے یہاں اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے والے بہت ہیں، اپنے ابو کے جوتے سیدھے کرنے والے بہت کم ہیں، اپنے امی کے جوتے سیدھے کرنے والے بہت کم ہیں۔ ماں باپ تو ہمارے لیے فرشتے جیسے ہیں، چاہے وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے ہو، تھوڑا آگے کا جملہ کہوں، چاہے وہ کافر ہو، یوں فرمایا تمہارے لیے فرشتے جیسے، وہ جو بھی ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے بندے نہیں ہیں، وہ ان کی برکت سے تم دنیا میں آئے ہو۔ اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت، اور ان کو ناراض کرو گے تو جہنم۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ کیسے پتا چلے؟ بخار ناپنے کا مشین ہے، شوگر چیک کرنے کا مشین ہے، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی مشین ہے؟ کہا ہاں تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض۔
اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں. ہمارے یہاں قریب میں ماشاءاللہ ایک شخص نے کچھ وقت میں ترقی کی اور بہت بڑا بنگلہ لیا. کافی لوگوں کو بلایا, مجھے بھی بہت ضد کی کہ آپ بھی آ جائیں. موقع دیکھ کر کے میں چلا گیا. تھوڑا سا لیٹ پہنچا میں, سب آئے چلے گئے. جس نے بنگلہ لیا تھا ان کی پوری داستان مجھے معلوم, ان کے غربت کے دن مجھے معلوم. بڑی تمنا تھی ان کی کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہو. تو میں نے کہا آج تو سیٹھ صاحب بڑے خوش ہوں گے, بڑی تمناؤں کے بعد گھر لیا ہے. میں گھر میں داخل ہوا تو وہ تو ایک کونے میں بیٹھے تھے, نیچے دیکھ کر کے رو رہے تھے وہ تقریباً. میں نے پوچھا کیا ہوا, آپ کو تو بڑا شوق تھا بنگلے کا, مرسیڈیز کار کا. کچھ وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنگلہ بھی دے دیا, مرسیڈیز بھی دے دی, آپ کی آہو جلالی کا شور ہے ابھی باہر, آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے آپ کا وہ گھر بھی دیکھا ہے جہاں آپ وہ چھوٹے گھر میں رہتے تھے. کہنے لگے مولانا خوشی نہیں ہو رہی ہے. کیوں خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی تو بڑی تمنا تھی. بولے مولانا ہم اپنے امی کی خدمت کرتے تھے تو میری ماں کہتی تھی میرے بچوں تم میرے بڑے فرما بردار. آج کوئی بچے ایسی ماں کی خدمت نہیں کرتے جیسی تم کرتے. یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس بڑا گھر ہوگا, بڑی گاڑی ہوگی, اللہ تم کو بہت دے گا, یاد رکھنا میری بات, بہت بڑے گھر میں جاؤ گے بیٹا. تو ہم بہت خوش ہوتے تھے, کہتے تھے آمین 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 آمین. میں نے کہا پھر آج تو آپ آ گئے نا بڑے گھر میں, لیکن مولانا یہ نہیں پتا تھا جب اس گھر میں آئیں گے تو ماں نہیں ہوگی. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ گھر دو ہماری ماں دو. نہیں اچھا لگ رہا ہے مولانا, خوشی 1% بھی نہیں ہے. بولے میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں اندر سے. چونکہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ دنیا میں مالا مال کر دیتا ہے, نقد دنیا میں. اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا, زیرو بنتے بھی دیکھا, ہیرو بنتے بھی دیکھا. ماں باپ کی خدمت, آپ تفسیر کی کتاب پڑھو. دنیا میں اگر کسی کو نقد مالا مال بننا ہے, بہت پیسہ چاہیے, اس کے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے. 60 سال کے بزنس سے اتنا نہیں کما پائے گا جتنا ماں باپ کی خدمت کر کے کما لے گا. ماں باپ تو ماں باپ ہے, ان کا بڑا اونچا مقام ہے, کیا کہنے ان کے مقام کے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے دعا دی اور اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے. تو جن کے ماں باپ نہ ہو بھائی, وہ ایصال ثواب کریں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ثواب پہنچا دیں. باری تعالیٰ جتنے ایمان والے چلے گئے ہیں, جتنے ہیں, جتنے قیامت تک آئیں گے, ان تمام کو بطور خاص میرے ابو کو, میرے اماں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اور جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی غلطیوں کو نہ دیکھیں, وہ ان کے عیب کو نہ دیکھیں. آپ کے ابو فرشتے کوئی نہیں, آپ کی امی حور کوئی نہیں, وہ انسان ہے, ان سے غلطیاں ہوگی. درگزر کریں, 5-6 غلطیوں کو معاف کریں. بچپن میں ہزاروں غلطیاں معاف کی ہے, کل اٹھ کے ہمارے بچے ہمیں معاف کریں گے. ورنہ یاد رکھنا اگر ان کے عیب دیکھتے رہے, ہمارے بچے بھی ہمارے عیب دیکھتے رہیں گے. یوں فرمایا بیوی کی بھی قدر کرو, امی کی بھی قدر کرو, افراط تفریط کا شکار نہ کرو. بیوی اور ماں, یوں فرمایا کہ ماں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئی. اس لیے بیوی کی بھی قدر ہو اور ماں کا بھی احترام ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, ایک عمل, اس پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیں گے. عمل کیا ہے؟ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت گھر اور فرض نماز مسجد میں. تو
گھر کے جھگڑے ختم انشاءاللہ. ہمارے سے ایک تعلق والے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا 35 سال سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں, آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ؟ میں نے کہا بھائی میں تو جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. ارے آپ تو بول رہے ہیں میں عمل کر رہا ہوں 35 سال سے, آج تک میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. میری بہو آنے کو 3 سال ہو گئے, آج تک میں نے اور میری بیوی نے مل کر کبھی اس کی کوئی غیبت نہیں کی. عمل کر رہا ہوں بولے میں تو. میں بیجاپور گیا, وہاں بھی میں نے یہ بات بتائی. ایک امام صاحب آئے میرے پاس, مولانا کیا بول رہے ہیں؟ کہ کیوں 30 سال سے عمل کر رہا ہوں, 2 رکعت سنت گھر, فرض نماز مسجد میں. میں نے بولا پھر؟ بولا 30 سال ہو گئے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. بہت بہاروں میں پتا نہیں تھا کہ اس کی یہ تاثیر ہے. آپ نے بتایا تو بات سمجھ میں آئی, لیکن آپ تو کہہ رہے ہو اور میں نے پریکٹیکلی اس پر عمل کیا ہے. اس لیے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھے اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھے, یہ ایک عمل. دوسرا عمل, بہت سے لوگ روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, پیسوں کی وجہ سے, کہ یار برکت کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں. ایسا کوئی وظیفہ ملے جس کا فائدہ بہت جلدی ہو اور بڑا تیز فائدہ ہو, تو وہ وظیفہ بھی آپ کو بتانے چلا ہوں. جب میری پڑھائی ہوئی مدینہ منورہ میں, پڑھائی مکمل ہو گئی, تو وہاں کے جو اماموں کے استاد ہیں شیخ بشیر احمد صدیق, اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, 91 عمر ہے ان کی, وہ اپنے گھر سے میرے لیے ایک ڈائری لے آئے اور مجھے کہا کہ بیٹا لکھ. میں نے کہا جی حضرت, ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اس وظیفے کی برکت سے میں 40 ملک گھما ہوں, نہ 1 روپیہ خرچ ہوا ہے, نہ 1 روپیہ کا کسی سے سوال کیا ہے, 40 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں. اور تجھے پتا ہے نا اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے, ایک کار تو وہ ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے, اور تو نے دیکھا نا میرا گھر؟ میں نے کہا جی. تو دیکھتا ہے نا میرے ملکوں کے سفر؟ میں نے کہا جی. اور جس کو بھی بتایا سب کروڑ پتی ہے. اور تو پڑھ, زندگی میں کبھی بھی تو مالی اعتبار سے پریشان نہیں ہوگا, صرف پڑھ بیٹا. پھر اس کے بعد بہت وزنی جملہ کہا کہ میں تجھے کسی پیر صاحب کا وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں, پیارے نبی نے ایک صحابی کو بتایا تھا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ نبوی وظیفہ ہے, جاندار وظیفہ ہے, اور وہ صحابی نے کچھ ہی دن تک پڑھا تو مالا مال ہو گئے. تو پڑھے گا خدا تجھے بھی مالا مال کرے گا. بولے بہت سے لوگ جنہوں نے یقین سے پڑھا تھا آج کہاں سے کہاں ہے, اور کتنے لوگ ہیں بغیر یقین کے پڑھا تھا, ہوگا کہ نہیں, ان کا کام ہوتا نہیں. شک نہیں, یقین. جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں, میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. الحمدللہ میں نے جتنوں کو بتایا, جنہوں نے یقین سے پڑھا, آج سب بہت خوشحال ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو عجیب اور غریب ترقی دے رہا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے نیت. میں ایک گھر میں گیا, سید گھرانہ تھا, تو اس نے پردے میں سے اپنی بیوی کو کہا کہ مولانا آئے ہیں, چائے بناؤ اور روٹی بناؤ. چائے تو آ گئی, مجھے کہنے لگے مولانا رکو, تلیلی روٹی آئے گی اس کے ساتھ چائے پینا. ٹھیک ہے. اندر سے کچھ آہستہ سے آواز آئی, پھر آواز آئی. میں نے کہا کہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے. میں تو سن کر کے تعجب میں رہ گیا. اندر سے کہا کہ اپنے گھر میں چائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا دودھ تھا اس کی چائے بن گئی. تو ہل گیا, اللہ, ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں. میں نے کہا بھائی ایک کام کرو, آپ یہ وظیفہ پڑھو. تو ان کو تو دل پر لگا, انہوں نے تو نہیں پڑھا. ایک دفعہ میری چائے کی دکان پہ ملاقات ہو گئی, تو مجھے کہنے لگے مولانا 2 دن سے میں بھی وظیفہ پڑھ رہا ہوں. میں نے بولا کیوں؟ بولے وہ آپ نے بتایا تھا نا, تو پردے سے میری بیوی نے سن لیا تھا, وہ پڑھ رہی تھی, اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے. بولے میں نے کہا تم بھی عجیب ہو یار, کہاں سے آ رہے 36 لاکھ؟
بولے وہ اس کے ابو وارثہ آ رہا ہے. میں کہا اس کو پوچھنا ابو کو مارنے کی نیت سے تو نہیں پڑے تھے؟ بولے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. بولے وہ بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ زمین کی ایسی بات تھی جو مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے حل کر دیا. اس کے 36 لاکھ آ رہے ہیں، اب میں بھی پڑھ رہا ہوں. میں کہا بھائی اس کو دیکھ کے نہیں، یقین سے پڑھو، انشاءاللہ اللہ تم کو بھی دے گا. سورت میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، بولے مولانا وہ وظیفہ بڑا زبردست ہے. میں بولا کیوں؟ وہ میں نے پہلے دن پڑھا نا تو دوسرے دن 162 AC کے آرڈر آ گئے. میں نے کہا یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر دوسرا جملہ کہا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وظیفے کی برکت سے میں 7 مہینے سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور پچھلے 3 مہینے سے تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. اس کو کہنے والا تھا کہ 162 AC کا آرڈر آیا وہ بڑی نعمت ہے یا آپ کی نماز ہو رہی ہے وہ بڑی نعمت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، کرو گے انشاءاللہ. لیکن اس کا وقت ہے، اور اس کا وقت ہے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنا. 5 منٹ کا کام ہے. فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ. فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھو تو گھر کے جھگڑے ختم. اب مسئلہ پیسوں کا، رزق کا، فرمایا کہ گھر سے نکلو مسجد آنے تک چلتے چلتے تفریح بھی ہو جائے گی، چلنا بھی ہو جائے گا، واکنگ بھی ہو جائے گی، اور 100 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو. انشاءاللہ مالی اعتبار سے بھی ٹینشن ختم. آپ دعا دیتے رہو گے مجھے. یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو تھوڑا ہنستا ہوا دیکھا تو اچھا لگا مجھے. آپ کے یہاں کیا بولتے؟ پیر صاحب کو پیر صاحب ہی بولتے. ایک پیر صاحب ایک مرید کے یہاں، مرید نے کہا کہ بابا آپ کو کھانے کی دعوت ہے. بہت اچھا. اب وہ پیر صاحب بناوٹی تھے. پیر کیسا ہو؟ شریعت اور سنت پہ چلنے والا ہو، 100% نبی کا دیوانہ ہو، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی فکر اس کے سینے میں ہو، اور سنتوں کا دیوانہ ہو، اور دنیا کی لالچ سے بہت پاک ہو. نبی علیہ السلام کی نقل اتارنے والا سچی پکی، جیسے خواجہ صاحب، جیسے پیران پیر، جیسے بایزید بستامی، جیسے جنید بغدادی، جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سچا اور پکا. اب پیر صاحب تھے، بناوٹی تھے. مرید نے کہا کہ حضرت آپ کو میرے گھر کھانے کی دعوت. ٹھیک ہے. اب کھانے کے لیے گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کھانے میں کوئی اچھی اچھی ویرائٹیز ہوگی، کچھ اچھا کھانا کھائیں گے. آج مرید کے یہاں دعوت ہے. تو جب کھانا دسترخوان پر لا کر رکھا گیا، انڈے کا سالن بنا ہوا تھا. کس کا؟ انڈے کا. بہت ناراض ہوئے پیر صاحب. مرید کو کہا اور بھی جو ہو تکلف نہ کیجئے، سب رکھ دیجئے. کہا حضرت بلا تکلف کھا لیجئے، یہی سب ہے، اور کچھ نہیں. بولے کھانا شروع ہی نہیں کر رہے تھے. حضرت تناول فرمائیے، آپ ہی کے لیے بنایا، بڑی محبت سے بنایا ہے. مرید کو قریب کیا، انڈے کی طرف اشارہ کیا، اس کے کان میں کہا کہ بیٹا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے امی ابا کہاں ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ آپ کے یہاں بولتے ہیں نا پیرنٹس میٹنگ. اب جیسا شیخ ویسا مرید. مرید نے کان میں کہا حضرت خاموشی سے کھا لیجئے، یہ تو سب بیچارے یتیم بچے ہیں. والدین کو تو ہم نے پہلے ہی اوپر پہنچا دیا ہے. وہ ہمارے مقدر کے تھے یا آپ کے مقدر کے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، خوشحال رکھے. ہم ایک جگہ گئے بیان کے لیے تو میں نے لطیفہ سنایا تو لوگ مسکرائے. صبح کا وقت تھا غازی آباد میں.
बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। अब हम लोग नाश्ते के लिए गए, मेरे साथ एक बुजुर्ग भी थे, वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हजरत पीर जुल्फिकार साहब के खलीफा थे। हम लोग आजू बाजू में बैठ गए। मैं नीचे देख रहा था, मुझे तो पता नहीं कि एक आदमी सबसे पहले वो बॉइल अंडे लेकर आएगा, मुझे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। काफी लोग खड़े थे, जैसे ही वो बॉइल अंडे लेकर आया ना, तो हजरत ने मुझे ऐसा हाथ मारा। मैं कहा जी यतीम बच्चे आ गए बोले। तो बहुत शर्मिंदा हो गया, सब मुस्कुराने लगे मेरे ऊपर। 1.5 मिनट हुई, 1.5 से पौने 2 मिनट, सारा चीजें लाकर रख रहा था। एक आदमी अंदर से फ्राई चिकन लेके आया। हजरत सेम मेरी तरह नीचे देख रहे थे। मैं कहा हजरत, बोले जी, माँ बाप भी आ गए। बहुत नाराज हो गए मेरे ऊपर, बोले आपने हमारी मजाक उड़ाई। बोले हजरत कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब माशाल्लाह बोटाड में तो वालिदैन भी आ जाते हैं और यतीम बच्चे भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रखे, खुशहाल रखे। एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं। बार बार अम्मी ट्यूशन जा रहा है, अम्मी स्कूल जा रहा है, अम्मी मदरसे जा रहा हूं, अम्मी खेलने जा रहा हूं, तो मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं। उसकी माँ ने कहा बेटा चुप रहे, अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर जा सके। मुझे तेरा बाप भी पूछ के जाता है, तू कहां से इतना बड़ा होगा। बोले आप लोग भी पूछ कर आए ना, के साथ लेकर आ गए। मैं भी कहकर आया बोटाड जा रहा हूं, कब आएंगे, जल्दी आऊंगा। कि मुझे एक फोन आया, मशगूल थे हजरत, कि हजरत हमारे घर में असरात बहुत है। शायद असरात का लफ्ज तो आप नहीं समझेंगे, समझते हैं? जिसको देखो उसको असरात। ओ भाई जिन्नात के भी बीवी बच्चे, बहुत मशगूल है वो भी। तो ये इतना खूबसूरत था कि तेरे पास आ गया अपने काम धंधे छोड़ के, बीवी को भी एक तरफ कर दिया, बच्चों को भी एक तरफ कर दिया, चलो इसके पास। अजीब। हजरत कहते मुझे फोन आया, हजरत मेरे घर में असरात बहुत है और मेरे आपके साथ ताल्लुकात हैं, आप अर्जेंट आ जाएं, आपकी बहुत जरूरत है और मैं परेशान हो गया हूं। हजरत ने फरमाया कि भाई मैं बड़ौदा जा रहा हूं, एक काम है, रात में बयान है, तू ये बता क्या तकलीफ हो रही है, अभी तेरे को चेक करके बताता हूं। उसके शेख होंगे। उसने कहा हजरत 2 तकलीफ हो रही है, कई दिन से मैं देख रहा हूं। क्या तकलीफ हो रही है? हजरत हमारे घर में रात में बगैर मुंडी वाला कोई आता है और ऐसे हिलता है। अच्छा, रोजाना? बोले रोजाना। मैं देखता हूं, डर जाता हूं, और हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई मेरी चादर खींचता है। अब बताओ हजरत कैसे नींद आवे? मजदूर आदमी पूरा दिन के कामकाज करके रात में इस तरह परेशान करता है। हजरत ने फरमाया 10 मिनट के बाद बताता हूं। 10 मिनट बाद हजरत ने फोन किया और कहा कि बेटा आप जो आपका शर्ट हैंगर पे लटकाते हो ना, हाँ, तो वो लाइट बंद होने के बाद पंखे की परछाई की वजह से वो हिलता है, तो आपको लगता है कि बगैर मुंडी वाला कोई आया। बगैर मुंडी वाला है तो जिंदा कैसे है? हजरत ने कहा हजरत पक्की बात है। बोले हटा दे तेरा शर्ट वहां से, लाइट बंद करके देख कोई आता है कि नहीं। तो उसने शर्ट हटा दिया। बोले हजरत मेरी नादानी थी, कितना तो मैंने खर्च कर लिया इसके पीछे, और कई जगह चेक कराया, सबने कहा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं किया है। किया ही है। बोले एक आदमी ने कहा कि मैं फुला जगह कहा गया तो मुझे कहा तेरे रिश्तेदार ने किया है। मैंने कहा 10 अच्छे लोगों को भेज दे, वो 10 को भी यही जवाब मिलेगा।
کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے ہی بھیج جا بناوٹی بنا کر. 10 کو یہی جواب ملے گا. رشتہ دار نے کچھ کیا ہے؟ حضرت چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ میری چادر کوئی کھینچتا ہے. حضرت نے فرمایا تو کس طرح سوتا ہے؟ تیری بیوی کی طرف متوجہ ہو کے کہ اس طرف؟ بولے اس طرف. کھینچے گی نا چادر وہ. بولے صحیح سویا کر. بولے حضرت کہتے تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، 15 منٹ کے بعد. اس نے بولا کہ تم اس طرح سوتے تھے تو میں کھینچتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں یار، جس کو دیکھو بولتا ہے اثرات ہے تکلیف، اثرات ہے تکلیف ہے، اثرات ہے تکلیف ہے. تو تہجد کی نماز نہیں ہے؟ تہجد کی نماز میں اللہ پہلے آسمان پر نہیں آتے ہیں؟ ایک فرشتے سے اعلان نہیں کرواتے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی جس پر اثرات؟ ہے کوئی جس کے گھر میں تکلیف؟ تو اس کو دور کر دوں. پہلے آسمان پہ 4 بجے اٹھ، 2 رکعت تہجد کی پڑھ، اپنی ساری بات رکھ دے، پھر دیکھ کیا بہاریں ملتی ہے تجھے. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جس کے پاس اللہ ہو وہ پریشان، جس کے پاس نبی ہو وہ پریشان. اے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان. زندگیاں گزر گئی، اثرات ختم ہو جائے. میرے عزیز، جو اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور ہوتے ہیں نا، ان کی ایک پریشانی ختم ہو تو 2 شروع ہوتی ہے، 2 ختم ہو تو 4 شروع ہوتی ہے، 4 ختم ہو تو 8 شروع ہوتی ہے. اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا اور قیامت تک کوئی خوش نہیں رہ سکے. آپ نے لگژری بس دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے لگژری بس؟ اچھا ماشاءاللہ. یہ خود چلتی ہے یا اسے کوئی چلاتا ہے؟ بولو نا بھائی تھوڑا. تو کوئی چلاتا ہے کہ بغیر منڈی والا چلاتا ہے؟ کوئی چلاتا ہے. جو پیچھے بیٹھتا ہے نا لگژری بس میں، وہ اسپیڈ بریکر پہ بہت اچھلتا ہے، بمپر پہ. سفر کیا ہے نا؟ پیچھے بیٹھو لگژری میں، اسپیڈ بریکر پہ اچھلتا ہے. 100 بمپر آئیں گے تو 100 پہ اچھلے گا، ایک پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. پیچھے کیوں بیٹھے؟ پھر وہ کوئی بھی ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وقت لگتا ہو نہ لگتا ہو، مولانا ہو، لوگ اس کو اللہ والا سمجھتے ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، رحم کسی پہ نہیں. پیچھے بیٹھو گے تو ایک بمپر پہ نہیں 100 بمپر آئیں گے، 100 پہ آپ کا اچھلنا لازمی ہے، ضروری ہے، طے ہے. آپ پیچھے کیوں بیٹھے؟ ارے مولانا میں تو نہیں اچھلنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، ڈرائیور کے قریب آ جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اسپیڈ بریکر کا. بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا اس گنہگار کی بات. یہ دنیا لگژری بس ہے، میرا اللہ اس کو چلا رہا ہے. اللہ سے دور رہو گے اچھلتے ہی رہو گے. لاکھ تعویذ کرا لو آپ. اللہ سے دور رہو گے اچھلتے رہو گے، سسکتے رہو گے، بلکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، بے چین رہو گے، پریشان رہو گے. مولانا کیا کریں؟ ایک دفعہ کہہ دو اللہ پاک سوری، میرے سے غلطی ہو گئی. پھر دیکھنا کیا اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، کیا اس کی عطائیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو حالات کا پتہ ہی نہیں چلے گا. پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے. جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بنا، جہاں قلم بنی وہاں وائٹنر بنا، جہاں کپڑے بنے وہاں سرف بنا، جہاں موبائل بنا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنا، جہاں انسان بنا وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں.
کپڑا میلا ہو گیا تھا، لانڈری میں دھونے دے دیا، دھل کر آیا، ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو اللہ سے پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ ایسا دھکا دیتے کہ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں؟ قرآن میں آپ پڑھو تو صحیح، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندوں بندیوں کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ناراض کر کے، میرے نبی کو ناراض کر کے کون سی خوشی، کون سی کامیابی آج تک کسی کو نہیں ملی؟ بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے، ان کی دنیا آخرت نہیں بنی۔ عزت اور ذلت کا مالک میں ہوں، دینے والا میں ہوں، نوازنے والا میں ہوں۔ کہاں جا رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں میری بندیوں آپ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سمجھ میں آیا تجھے؟ موت یاد نہیں، قبر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، اللہ سے ملاقات یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے 28 پاروں میں آپ کا تذکرہ ہے، 6 پارے میں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی ان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، پیارے اللہ ابھی جو دنیا میں سب سے بڑا گنہگار ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ فلاں جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو دیکھ کر آئے کہ یہ وہ ہے جس نے بہت گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، سب سے بڑا گنہگار۔ کچھ دن گزرے، دل میں خیال آیا گنہگار کو تو دیکھ لیا، نیک کو بھی دیکھ لوں۔ درخواست کر دی، پیارے اللہ گنہگار کو تو دیکھ چکا ہوں، اب جو سب سے زیادہ نیک ہو، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتا دیا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر ہے، جا کر دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی خوشی گئے کہ آج تو اس کو دیکھوں گا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ گئے اور دیکھ کر کے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے کہا کہ گنہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بندہ بتا دیا۔ کچھ دن گزرے، میں نے کہا جو سب سے زیادہ نیک ہو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا فلاں جگہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ اللہ پاک میں دیکھنے کے لیے گیا تو یہ تو وہی بندہ تھا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا۔ تھوڑے دن پہلے کا اتنا بڑا گنہگار، یہ تھوڑے دن میں اس کی نیکیاں سب سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ یہ مجھے بات سمجھ میں آتی، بالکل آپ نے جو کہا سچی بات ہے، آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس نے مجھے بہت ناراض کیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس تھا، کچھ بات چیت چل رہی تھی، اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم پکے جہنمی ہو۔ اس نے کہا ہاں میری بیوی، بالکل سچی بات، بالکل پکی بات، میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں پکا جہنمی ہوں، میں نے بہت اللہ کو ناراض کیا ہے، میں اقراری مجرم ہوں۔ لیکن میری بیوی ایک بات یاد رکھنا، ایک بات۔ اس نے کہا سناؤ کیا بات؟ میرے گناہ ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بات میری یاد رکھنا۔ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے میرے گناہ سے، اور میرے پاس تو اور تو کوئی سہارا نہیں ہے،
لیکن ایک ہی بات، میں میرے اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہوں، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے موسیٰ، جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی نا، پھر ہماری رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ہم نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے، تھوڑے دن کے بعد اس کی نیکیاں بھی سب سے زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ او میرے عزیزو، بوٹاڈ والو، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، تانا نہیں دیتے۔ پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا؟ یوں فرمایا کہ خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میں توبہ بھی کرنے والا ہوں اور نماز بھی شروع کرنے والا ہوں، تھوڑا سا ایک دو کام ہے، اگر وہ کام ہو جاوے تو میں شروع کر دوں۔ تو وہ ذرا اچھی طرح میری بات سمجھ لے، یہاں قریب میں کوئی دریا کنارہ ہے؟ کہاں؟ بھاؤ نگر میں ہے۔ 4 دوست دریا کنارے نہانے کے لیے گئے، مشورہ کر کے کہ ذرا سمندر پہ جاتے ہیں۔ 3 دوست نے تو بہت اچھا نہایا، غسل کر لیا اچھی طرح، ایک دوست رہ گیا۔ تینوں نے کہا کہ 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے یار، میں آنا ہی چاہتا تھا، میں نے کپڑے بھی چینج کیے تھے اور میں بھی غسل کرنے والا تھا، آپ لوگوں نے کئی دفعہ آواز دی مجھے، میں نے سوچا اب آؤں تب آؤں، کیوں نہیں آتے تھے؟ آپ تو بالکل قریب کھڑے تھے۔ کہ اصل میں وہ سمندر میں موجے بہت آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ موجے رکیں اور میں چلا جاؤں۔ سب دوستوں نے کہا گھر جا کے شاور میں نہا لیں۔ سمندر میں موجے کبھی بھی رکتے ہیں؟ سمندر میں غسل کا مزہ لینا ہو تو موجے میں ہی لینا پڑے گا۔ ایک بزرگ نے یہ بات سنائی اور کہنے لگے یہ دنیا میں موجے کبھی بھی روکنے والے ہیں نہیں، اگر آخرت بنانی ہے تو اسی موجے میں بنانی پڑے گی، ورنہ بات کر کے کہیں دنیا آخرت دونوں برباد نہ ہو جائے۔ تو بوٹاڈ والو، یہ بات اصل ہے کہ اسی موجے میں، اسی حالات میں ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، ہمیں گشتوں میں جڑنا ہے، ہمیں ملاقاتوں میں جانا ہے، ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، ہمیں مشوروں میں جانا ہے، ہمیں بھی اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اسی حالات میں ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا ہے، اسی حالات میں ہمیں علماء کی قدر کرنی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، اسی حالات میں ہمیں کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہونا ہے اور اللہ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں کرنا ہے وہ اسی حالات میں اور اسی دنیا میں کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہمارا جب انتقال ہوگا نا، اس وقت بھی ہمارے 5-6 کام تو باقی ہی رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ سارے کام مکمل ہو گئے اب انتقال ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر پیسوں میں، چیزوں میں اور دولت میں اور عزت میں اور نام و نمود میں اگر سکون ہوتا نا، اگر اطمینان ہوتا نا، آپ لکھ کے رکھ دینا جنید جمشید کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، سعید انور کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، یہ کئی ہیروئن جو آئی نا توبہ کر کے، یہ کبھی بھی نہیں آتی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا، ڈنکے کی چوٹ پر کہا، ہمارے پاس عزت، ہمارے پاس شہرت، ہمارے پاس دولت۔ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں نا، وہ چیزیں ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن ہمارے پاس سکون نہیں تھا۔ ہر وقت ہم بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، ہماری بے چینی اور ہماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بس میں جو پیچھے بیٹھے گا لگزری میں وہ اچھلتا رہے گا، جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو اسپیڈ بریکر کا بمپر کا پتہ چلے گا نہیں۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا انٹرویو لیا، پوچھا جنید کیا ہوا، کیوں اپنے آپ کو چینج کیا، تیرے پاس تو سب کچھ تھا، ایک ایڈ کے اتنے کروڑ روپے ملتے تھے، دنیا تیری دیوانی تھی، تیری عزت کا ڈنکا تھا، تو نے توبہ کی، اب تجھے کون پہچانے گا، تیرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے،
پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، دماغ مت چلا، نبی کے طریقوں پر آ جا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100% کامیابی ہے، 99 نہیں ہے، 99 ہے، 9 نہیں ہے، 100%، 125% صحابہ کے قدم چومے کامیابی نے۔ اللہ کے سارے فیصلے آہستہ آہستہ تیری فیور میں ہونے لگیں گے، چین سکون تیرے آس پاس پہرا دینے لگیں گے، اور تیرے دلوں میں سکون کی ایسے تہ جم جائے گی جیسے حوض پر نیل جم جاتی ہے۔ تو اللہ کا ہو جا، بغیر تخت و تاج کا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی غلامی میں آ جا، دنیا کی غلامی سے خدا تجھے نجات دے دے گا۔ تو ایک اللہ سے محبت کر، ساری دنیا والوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا۔ تو ایک اللہ کا دیوانہ ہو جا، ساری دنیا تیری دیوانی ہو جائے گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو سوچتا رہتا ہے گناہوں میں پڑا رہتا ہے، سوچتے سوچتے نبی کے طریقوں سے دور رہتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، پریشانی گھیر لیتی ہے، اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف کا خسارہ کر کے چلا گیا۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، آج ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ ہمارے پردادا چلے گئے، ہماری دادی چلی گئی، کبھی یاد نہیں کہ 10 روپیے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو، صرف 10 روپیے، کیا بات ہے، دادا ہے، پردادا ہے، نہ بھائی یہ مطلبی دنیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہاں تو بچے سگے ماں باپ کے نہیں ہوتے۔ ہمارے مرنے کے بعد کون پڑھ کے بخشے گا؟ ایک ایک سبحان اللہ کہ ہم محتاج ہو جانے والے ہیں۔ میں، میری فیملی، آپ کی فیملی، ہم تو یار مر جانے والے لوگ ہیں، اور یہ بوٹاٹ پر تو قیامت آنے والی ہے، اور ہماری زمین جائیداد اور دولت اور پیسہ اور یہ عزت اور یہ شہرت یہ سب تو یہیں رہ جانے والی ہے۔ ہم اپنی قبر میں اکیلے ہوں گے، ہماری قبر میں نہ ہمارے امی آئیں گے، نہ ابو آئیں گے، نہ بھائی، نہ بہن۔ وہ قبر جو تنہائی کا گھر، جو کیڑے مکوڑے کا گھر، صاف اعلان کیا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ تو نبی کی باتوں کو مان لے، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اگر ہیرو کی، کرکٹروں کی، دنیا والوں کی، دنیا داروں کی تو بات کو مانے گا اور نبی کی بات کو ٹھکرائے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کیسے تیری دنیا برباد ہوتی ہے، کیسے تیری آخرت برباد ہوتی ہے۔ او میرے عزیزوں، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے ایک نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا، پیسہ کہاں سے آئے گا، اتنی عزت کا کیا ہوگا، اور اب دوست لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھا نہیں، یہ سوچا نہیں، اس کے بارے میں دماغ لگایا نہیں۔ ارے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ سودا اللہ کے ساتھ، معاملہ اللہ کے ساتھ، دل کی زمین کا سودا اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آیا، پہلے توبہ نہیں کی تھی، ایک ملک میں مشہور تھے، بعد میں توبہ کی، خدا نے نظمیں پڑھوائی، پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ان سے دین کا کام لیا، بار بار حج اور عمرے کی توفیق ہو گئی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے، میری ٹور کا بورڈ لگا تھا جنید جمشید، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ جنید کیا بات ہے، ایک وقت تھا تیرے گانے کے اور پکچر کے بورڈ لگا کرتے تھے، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے، تو نے توبہ کی، آج مکہ کی گلیوں میں تیرے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ کریم ہے، کوئی معاملہ اس کے ساتھ کریں، کوئی سودا اس کے ساتھ کریں، میرے یہ میرے وہ، ارے وہاں کوئی حسب نسب نہیں چلتا، کوئی حسب نسب۔ ابو لہب پیارے نبی کے چچا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں،
तुम कौन है वो मत बताओ, ईमान है तुम्हारे पास, मोहम्मदी तरीके है तुम्हारे पास, तुम किसकी औलाद है वो सब अपनी जगह, तुम्हारा अपना बताओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ के आए, प्यारे नबी का चेहरा पसंद आया, इस्लामी लिबास पसंद आया, अल्लाह के दीन की मेहनत पसंद आई, और माओ बहनों तुमको पर्दा पसंद आया, नबी की बीवियों ने पर्दा किया, नबी की बेटियों ने पर्दा किया, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पर्दा किया, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने, कायनात की खूबसूरत तरीन औरतें, हसीन तरीन औरतें, उन्होंने पर्दा किया। मोहताज की माओ बहनों बताओ, नबी के घर में पर्दा था, क्या तुम्हारे पास पर्दा था? जहां कुरान उतरता था, जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, अनवारात की, रहमतों की और बरकतों की बारिश थी, लेकिन पर्दा करना अल्लाह का हुक्म था, तो वहां पर्दे का एहतमाम किया गया। ओ मेरे अजीजों कुछ समझो, अल्लाह के पास जाना है, एग्जाम में सही लिखने वाला पास होता है, गलत लिखने वाला फेल होता है। ये दुनिया के सर होशियार है, आपको क्या लगता है गलत लिखते रहो जन्नत मिल जाए? ऐसा नहीं होता। अल्लाह को सर से ज्यादा होशियार समझो, अल्लाह को सर से ज्यादा समझदार समझो। कुछ पढ़ो कुरान, वो क्या लिखता है, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, अगर तुम्हारी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया, तो आप लोग जन्नत में होंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, मेरे बंदो बंदियों याद रखना, अगर नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, गुनाह का पलड़ा भारी हो गया, कुरान का लहजा देखो सख्त हो रहा है, फ़उम्मुहु हाविया, मैं आपको अल्लाह की सच्ची किताब सुना रहा हूँ, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, प्यारे नबी जी आपको मालूम है ये हाविया क्या चीज है? नारुन हामिया, ये दहकता हुआ अंगारा है। जहन्नम का तस्करा शुरू हो गया। अरे दुनिया वालों, यहाँ नमाज पढ़ने वाले न पढ़ने वाले मौलाना दोनों बराबर लगते हैं, दीन की मेहनत करने वाले न करने वाले दोनों बराबर लगते हैं, वो नौजवान जो नबी की नकल उतारे, वो नौजवान जो हीरो की नकल उतारे, दोनों बराबर लगते हैं। ओ भाई तू धोखे में मत आना, एग्जाम में सही लिखने वाला गलत लिखने वाला दोनों बराबर ही लगते हैं। वो तो रिजल्ट के वक्त पता चलता है कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। ये दुनिया एग्जाम की जगह है, कोई वली हो या कोई अल्लाह का नाफरमान हो, यहाँ रोजी रोटी दोनों को मिलेगी। वो आखिरत में पता चलेगा कौन कामयाब हुआ कौन फेल हुआ। क्या प्यारे अंदाज में अल्लाह कुरान में समझा रहे हैं, वमा यस्तविल अमा वल बसीर, क्या देखने वाला और नाबीना बराबर है? का नहीं, वलल ज़ुलुमातु वलन नूर, क्या रोशनी और अंधेरा बराबर है? तो फरमाया कि नहीं। क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर है? फरमाया नहीं। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, तो क्या फरमा बरदार और नाफरमान बराबर हो जाएंगे? मेरे फरमा बरदार और मेरे नाफरमान, फजर की नमाज पढ़ने वाले छोड़ने वाले, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मा लकुम, कुरान कहता है तुमको क्या हो गया? कैफ तहकुमून, तुम कैसा फैसला करते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ो तो सही कुरान। हिसाब किताब का वक्त आएगा फिर क्या होगा? दुनिया के आखिरत की 3 घड़ियां बड़ी खतरनाक है। ये बात कह के अपनी बात खत्म करूं। आखिरत की 3 घड़ियां, उसमें एक घड़ी इंसान खड़ा होगा, हिसाब किताब चल रहा होगा, अल्लाह हिसाब किताब ले रहे होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, और हर नबी कहता होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। एक हमारे नबी कहते होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, मेरा रब मेरी उम्मत का क्या होगा। आपका तो जलाल है, आपका तो रौब है, आपका तो दबदबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कयामत का दिन है, अजीब और गरीब मंजर है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं और ऐलान हो रहा है आप आ जाएं आप आ जाएं आप आ जाएं, अल्लाह हिसाब किताब ले रहे हैं। इतने में ऐलान होगा, ये कयामत के दिन की सख्त तरीन घड़ी, फुला इब्ने फुला, अब्बू के नाम के साथ, फुला इब्ने फुला आ जाए, अल्लाह हिसाब किताब ले रहे हैं। इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकता 1 साल का, अब अल्लाह को हिसाब किताब देना है। जाएगा, कांप रहा होगा, नीचे से ऊपर देखने के काबिल नहीं होगा। नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, हर सेकंड का, कौन सी सेकंड क्या किया, अच्छा किया तो वो भी, बुरा किया तो वो भी। माला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, सूरह कहफ में लिखा हुआ इसका खुलासा। वो कहेगा ये कैसा नामा अमाल है, न तो कोई बड़ी चीज छोड़ी है न कोई छोटी चीज छोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हिसाब किताब का वक्त शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है।
اب اس کے ہونٹ پر تالے لگا دیے جائیں گے، اس کے ہونٹ بند. قرآن یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم، خلاصہ یہ ہے کہ آج ہونٹ بند کر دیے جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا. وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم چل کر کے کہاں گئے تھے. خدا کے دربار میں رشوت نہیں چلتی، دھوکہ نہیں چلتا، چالاکی نہیں چلتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، اس کو پتا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں یا تو جنت کا فیصلہ ہونا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اور ہم تو ایسے جیتے جیسے کوئی کچھ ہے ہی نہیں، بس نارمل دیکھا جائے گا. وہ مرتے سیدھے جنت میں. جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے جنت، اس کے لیے محنت ہے. صحابہ نے محنت کی. نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت قریب ہے، بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں. ایک باپ بڑا رحم دل ہوتا ہے بچے کے حق. اب وہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے، تب جا کے باپ کہتا ہے چل میرے گھر سے نکل جا. ایسے نہیں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ دیکھا جائے گا. نہ ایسے نہیں ہوتا. اس لیے میرے عزیزو توبہ کرو. میں بھی توبہ کروں. میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، توبہ کروانے کے لیے آیا ہوں. میں نے مستورات کے بیان میں ایک وعدہ کیا تھا، وہ اپنی بات پوری کر دوں. ہمارے سورت میں رمضان پہلے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ میں تو نوساری کا رہنے والا ہوں، لڑکا نوساری کا، لڑکی سورت. شادی ہوئی 6-7 سال ہوئے. میرے دوست کے گھر میں ہی مجھے فون آیا کہ مولانا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں سورت میں ہوں. مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا تیرا بھائی تو ایک دم جوان ہے. بولے وہ بھی تو جوانی تھی نا مولانا، انتقال ہو گیا، دعا کرنا اس کے لیے. ضرور انشاءاللہ. اللہ صبر دے. بولے 6 سال کا بچہ ہے، امی ابا سب روتے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کو بڑا یاد کرتا ہے. اچھا مولانا کب انتقال ہوا؟ تو بولے کل یا پرسوں، ایسا ہی بولا. 1-2 دن ہوئے. فون اس لیے کیا ابھی آپ کو رات کو 11 بجے. بولو تو صحیح کیا ہوا؟ گھر والوں نے کہا کہ بھابھی کو سورت دفن کریں گے ہمارے گھر کے قریب قبرستان میں، نوساری نہیں. ٹھیک ہے وہیں دفن کر دو. تو میری بھابھی کو سورت کے ایک دیہات میں، مجھے تو نام بھی بتایا، تو وہاں دفن کیا. دفن کیا نا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا کہ نانو مجھے میرے امی یاد آتے ہیں، مجھے وہاں لے جاؤ. تقریباً رات کا وقت. قبرستان گئے تو دیکھا کہ 3 سانپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو بچہ ایک دم سہم گیا، گھبرا گیا. اور سانپ، عجیب بات، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ قبر کے اوپر ہی بیٹھتے. جب کوئی انسان آتا ہے نا تو اس کی قبر میں اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں 3 سانپ. مولانا بستی والے کو جمع کیا، بہت دعا کی اللہ سے، اور اس کی قبر بند کر دی. جہاں سے قبر کھل گئی تھی سر کے پاس سے، اس کو بند کیا. ابھی تو بستی والے کھڑے ہی تھے مولانا، ذرا گیٹ پر گئے، وہیں سے 3 سانپ پھر باہر. میں نے کہا کب کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا ابھی لایو میں وہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے اور آپ کو سب سے پہلا فون کیا ہے کہ کیا کریں. مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. وہ کار میں بیٹھا ہو نا، اس کو ہی پتا چلتا ہے کہ اے سی چل رہا ہے کہ ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتا نہیں چلتا ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اللہ کو بہت کمزور مت سمجھنا. تم بچے کو بمبئی بھیجتے ہو، رات میں حساب لیتے ہو کیا کیا، پوری زندگی دی ہے. اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. بے شک بڑے کریم ہے لیکن تھوڑی لاج تو رکھنا اس کی. اس نے کہا ہے میرے نبی کی نقل اتارو، کامیاب کر دوں گا. تو اتار لے، لاج رکھ لے. کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں بے چین ہوتا ہے، کیوں حالات کا شکار ہوتا ہے؟ خیر مجھے جو بتانا تھا میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا دیکھ بھائی ایک سوال صرف پوچھتا ہوں، کیا یہ آپ کی بھابھی نماز نہیں پڑھتی تھی؟ پڑھتی تھی. پردہ نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی. یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تجھے کیا لگتا ہے؟ آہستہ سے کہا مولانا میری بھابھی بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. اور یہ کیسا گناہ ہے کہ جو زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو اور اس کے عادی ہو، اللہ شب برات میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا. ایسا سنگین گناہ ہے.
اور یوں فرمایا قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے بندے بندیوں کو منہ کالا کرتے دیکھ لے، یہ اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ کرے ہم کو جاگ جائے اندر کا کچھ جاگ جائے۔ بہت رحم کرنے والا ہے لیکن کچھ ایسے کام تو کرے رحم والے، وہ رحم کرتا جائے اور ہم اس کو ناراض کرتے جائیں۔ بھئی چینج کریں گے اپنے آپ کو۔ اچھا اس میں سے مرنے والا کون کون ہے؟ تھوڑا ایسے اٹھاؤ نا، ڈر تو مجھے بھی لگتی ہے، کیا کرنا ہے؟ جانا ہے نا، ناراض کر کے کہ راضی کر کے؟ بہت مزہ ہے اس کے بعد، تو اصل مزہ تو مرنے کے بعد ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ یہ نا، اللہ سے ملاقات ہوگی، پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی، اب پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا وقت پر، تو تحفہ ہی ہے نا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے موت اگر اللہ کو راضی کر لیا جائے، اور بہت سخت چیز ہے اگر اس کو ناراض کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ آج ہم بوٹاٹ کی سرزمین پر ہے، آپ کے فضل سے بڑے اچھے لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں۔ تھوڑا سا ہنسنے کی باتیں آئی، سارے مسکرا رہے تھے۔ تھوڑا سا میں نے آخرت کے خوف کی بات کی، سارے حضرات ایک دم سہم گئے، گھبرا گئے۔ یہ سب آپ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ ڈرتے ہیں آپ سے۔ پتہ ہے کہ اپریل میں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے، قبر میں عذاب کو کہاں برداشت کر سکتے۔ اللہ وہ لڑکی جس کے قبر میں سے 3 سانپ نکلے، خیر وہ تو پتہ چل گیا، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس لڑکی کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اس کی تو توفیق دے کہ ہمارے بچوں کو قبر میں عذاب نہ ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی سوچے۔ اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں، انہیں حافظ عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو ویسٹرن کلچر سے بچائیں، گھر میں شادی میں فضول خرچی نہ کریں، رسم و رواج نہ کریں۔ اللہ ہمیں سیدھی سادی سادگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تھی، آپ نے انہیں بڑا نوازا، آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کو قبر میں رکھا گیا، قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ اس کو بتایا کہ یہ مرحوم جنید جمشید کی قبر ہے۔ پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب میں ان کی قبر کھود رہا تھا تو اندر سے خوشبو آ گئی تھی۔ قبریں تو بہت کھودی لیکن یہ قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیا بات ہے! جنید جمشید نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اب توبہ کروں گا تو نظر اللہ پر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمت دے، طاقت دے، نظر آپ پر رکھیں، توبہ کر لیں، آپ کے دین کی محنت کرتے رہیں، آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں، علماء دین کی قدر کرتے رہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب، میرا ایک بیٹا ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، تو میں مزدور آدمی لیکن رہتے مالدار علاقوں میں، تو میرے بچوں کے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں تھا جلدی۔ میرا بچہ کہنے لگا ابو کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، میری کوئی بہن ہوتی۔ ایک وقت آیا، اس کے امی کے 9 مہینے ہوئے، ڈیلیوری کا وقت آیا، تو میں نے کہا دیکھ بیٹا ابھی 3-4 دن میں تیری ماں ہسپتال جائے گی نا، پھر تیرے لیے تیرا بھائی لائے گی یا تو تیری بہن لائے گی، پھر کھیلتے رہنا اور اس سے دل بہلاتے رہنا۔ مولانا 1-2 دن گزرے، ڈیلیوری کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیر کے نیچے سے تو زمین ہٹ گئی۔ 2 دن کے بعد میرے بیٹے کو بھی پتہ چل گیا۔ رات میں سوئے تو مجھے کہنے لگا ابو آپ تو کہتے تھے نا
امی آئے گی تو یا تو بھائی لائے گی یا بہن لائے گی، یہ تو میری ماں ہی چلی گئی۔ مولانا دوپہر میں مدرسے کے وقت میں سب کی مائیں آواز دیتی ہے چلو مدرسے کا وقت ہو گیا، تو آواز دی تو یہ بھی دوڑ کے آ گیا، کچن میں گیا امی امی امی، کوئی جواب۔ میں مزدور آدمی کام پر گیا تھا، خلاص گھر کے بیڈ روم میں گیا امی امی امی، کوئی جواب۔ کہا امی آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو بہت ستایا نا، مجھے معاف کر دو، مجھے کھانا کون دے گا، مجھے غسل کون کرا، مجھے کپڑے کون پہنا۔ میرا کہنے نہ آسان ہے، آپ کا سننے نہ آسان ہے، جس پر بیتتی ہے نا وہ جانتے ہیں۔ میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے مولانا ایک دن رات میں میرا بچہ مسکرا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے رات میں مسکراتا تھا؟ کہا ابو آج امی سفید کپڑے پہن کے میرے خواب میں آئی تھی، مجھے جو چیزیں پسند تھی 3 مرتبہ میری ماں نے کھلائی، پھر پوچھتا ہے ابو میری اماں کہاں چلی؟ رات میں تو آئی تھی، بولے ابھی کہاں چلی؟ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ خواب میں آئی تھی۔ کہنے لگے مولانا ایک مرتبہ صبح میرا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے نا آپ صاف کپڑے پہنتے تھے، جب سے امی گئے ہیں آپ کے کپڑے بڑے میلے رہنے لگے۔ مجھے رحم آیا، میں نے کہا اس کو بھی اپنے ساتھ مزدوری پر لے جاؤ دکان پر۔ کہنے لگے مولانا ایک دن لے گیا تھا، سیٹ نے کہا کہ بچے الاؤڈ نہیں ہیں۔ پیارے اللہ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے، کسی کی اماں چلی، کسی کے ابو کا انتقال، انہیں یاد آتی ہے اپنے ابو کی، ان کی باتیں کہ وہ ساری بات صحیح کہتے تھے، وہ ہمیں اچھا سمجھاتے تھے، لیکن ہم تھے کہ ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ماں باپ کا خلا دنیا میں کوئی پور نہیں کر سکتا۔ اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے بچا۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرما۔ اللہ بہت سے نوجوان اپنے گھر پر آتے ہیں، بیوی صبح سے انتظار میں ہے، رات کو میرے شوہر آئیں گے، بیٹھیں گے، دل بہلائیں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ وہ جلدی جلدی کھاتے ہیں، دوستوں میں چلے جاتے ہیں، رات کو آ کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم گھر پر جائیں تو موبائل سوئچ آف کر دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسی خوشخبری سنا کہ یہاں سب لوگ توبہ کر چکے ہیں، سارے لوگ اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو گئے، سب لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں لگ گئے، سب لوگ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر میں لگ گئے۔ اللہ بوٹاٹ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما، علماء کرام کی مدد فرما، ہمیں ان کی رہبری میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہیں نماز سے، دین سے دور، پیارے نبی کے طریقوں سے دور، اللہ ہمیں ان میں سے ایک ایک کے پاس جانے کی، منت سماجت کرنے کی، انہیں سمجھانے کی کہ عاشق رسول بنو، شریعت اور سنت پر چلو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے بہت سے حضرات نے محنتیں کی، کوششیں کی، ان تمام کے نام آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بہت جلدی ان کو اپنے گھر کی اور پیارے نبی کے روزے کی حاضری نصیب فرما، ہم تمام کو وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھے رہے، 2 منٹ اللہ پڑھیں 313 مرتبہ، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں 313 مرتبہ استغفر اللہ۔
اور تیسرا عمل جو ہے وہ جس کے اولاد نہ ہو وہ ہمارے مفتی صاحب، مفتی عمران صاحب میمن، اور کون سے مفتی صاحب تھے، مفتی جاوید صاحب اور حافظ محسن صاحب، ان تینوں میں سے کسی کو بھی پوچھ لیں تیسرا عمل، ٹھیک ہے نا؟ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے یہاں نیک صالح خوبصورت خوبصیرت اولاد عطا فرمائے۔ اور بوٹاڈ والوں، ایک میری درخواست تھی، پتہ زندگی رہی تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے، ایک درخواست تھی، ایک عمل ہے اس سے بہت جلدی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، اچھے دن آتے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، بہت فائدہ۔ آپ کی کیا جائز تمنا ہے وہ عمل کر کے آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیں گے انشاءاللہ۔ اثرات ہے، اللہ سے دعا کرو، بار بار حج عمرہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرو، بڑا مکان چاہیے، اللہ سے دعا کرو، وہ عمل بتا دوں کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اچھا ماشاءاللہ، اس کو تھوڑا ہلکے میں مت لینا، بہت اہم عمل ہے یہ، پہاڑ توڑ دے ایسا عمل ہے، بہت وزنی عمل ہے، زبردست۔ ابھی ایک شخص بہت پریشان تھے 1.25 سال سے، ان کو عمل بتایا، ایک ہی دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ مولانا، اللہ نے ہمارا کام کر دیا، بڑا زبردست عمل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اللہ اللہ پڑھنا ہے، نمبر 2 صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، نمبر 3 استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی مرتبہ اللہ اللہ پڑھے؟ اللہ اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ تیزی سے، اللہ اللہ اللہ، منہ بھر کے۔ کوئی اللہ والے کا نام منہ بھر کے لیتے ہیں نا، یہ اللہ والوں کے رب کا نام، اللہ کا نام۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ ہوتی، تو اللہ کا نام لینا یہ دنیا سے کٹنگ ہے اور اللہ سے فٹنگ ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 25 تسبیح۔ کتنی تسبیح؟ پورے 24 گھنٹے میں۔ وضو ہو تو بھی اچھا، نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1-2 منٹ میں سو ہو جائے، اللہ 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 اللہ۔ اور کیوں پڑھنا ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ آپ کی جو بھی تمنا ہو دعا میں مانگ لینا، جذبہ اور شوق، ہمیں اللہ مل جائے بس۔ اللہ ملا تو سب کچھ، اور اللہ نہ ملا تو 25 تسبیح اللہ اللہ کی، 25 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ۔ تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا۔ کتنی تسبیح؟ اور 200 مرتبہ استغفر اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ 3 عمل ہو گئے، اور یہ تینوں عمل کے بعد 2-2 منٹ کی دعا۔ انشاءاللہ آپ کو غیبت کا بھی وقت نہیں ملے گا، فضول بات کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ آپ دکان پر ہو، کاروبار میں ہو، مستورات گھر کا کام کر رہی ہو، ڈیجیٹل تسبیح بھری ہوئی ہو اور پڑھ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، اللہ بھی خوش ہوں گے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، سکون بھی ملے گا۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آتے نہیں ہیں۔ تو اللہ اللہ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 25 تسبیح، درود شریف 25 تسبیح، اور استغفر اللہ 2 تسبیح، ندامت کے ساتھ اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ انشاءاللہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔
मदारिसों से जिंदगी को कोह नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। मदारिसों से जिंदगी को कोह नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। तभी तो उनके कदर की जगह बहुत बुलंद है।